اور پاکستان کے صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں عورت مارچ کو، ہم نے دیکھا صحابہ کرام میں شان میں گستاخی کرنے والے کو، ہم نے دیکھا قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے کو، اور پھر بے نظیر اور شیریں مزاری جیسے عورتیں پارلیمنٹ میں کہتی ہے یہ تو ڈراؤنی سزائیں ہے جو قرآن مجید میں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ مغرب کی عطا کردہ جمہوریت ہی اسلام کا سیاسی نظام ہے اور جمہوریت ہی اسلام کے سیاسی نظام کا دوسرا نام ہے۔ یہ تصور اگرچہ باد نظر میں پرکشش لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ ایک گمراہ کن تصور ہے۔ دونوں نظاموں میں ایک بات کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان میں رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ باقی ہر لحاظ سے مغربی جمہوریت اسلامی جمہوریت سے مختلف نظر آتا ہے۔ اسلام کا نظام جمہوریت بنیادی طور پر مغرب کی جمہوریت سے دو طرح سے مختلف ہے۔ پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ مغرب کی جمہوریت میں عوام کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے۔ جمہوریت میں صحیح وہ ہے جسے عوام کی اکثریت چاہے اور غلط وہ جسے عوام کی اکثریت نہ چاہے۔ پس انصاف، سچائی، شرافت، حیا کا کوئی بھی بنیادی پیمانہ نہیں ہوتا۔ مثلا امریکہ میں مذہبی اقتدار کو بالائے طاق رکھ کر فحاشی، شرابی، ہم جنس پرستی، بدکاری وغیرہ کو قانونی جواز حاصل ہے کیونکہ اسے امریکہ کے عوام کی اکثریت کی تائید حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا سیاسی نظام مستقل دینی اقدار پر مبنی ہوتا ہے جو کہ عوام کی اکثریت کی تائید کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ انسانوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ انسانوں کا کام ان اقدار کو اپنے معاشرے میں رائج کرنا ہے، تبدیل کرنا نہیں۔ پس معاشرہ چاہے جس قسم کا ہو وہ ان دینی مستقل اور آفاقی اقتدار سے بندہ ہوا ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام میں انصاف، سچائی، شرافت، حیا دینی اقدار ہے اور یہ مستقل ہے۔ پس عوام کی 100% اکثریت بھی ان اقدار کو بدل نہیں سکتی۔ عوام کی اکثریت کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس میں ناانصافی، بے حیائی، غنڈہ گردی اور جھوٹ کو جائز قرار دیا ہو۔ مختصراً الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت میں کوئی آئین مستقل نہیں ہوتا بلکہ عوام نے اپنی مرضی سے آئین بنایا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی اسے تبدیل کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے نظام میں مستقل آئین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ عوام کی مرضی اسے تبدیل نہیں کر سکتی۔ عوام یا پارلیمنٹ اس مستقل آئین کی روشنی میں قانون سازی کر سکتا ہے۔ اور پاکستان کے صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں عورت مارچ کو، ہم نے دیکھا صحابہ کرام میں شان میں گستاخی کرنے والے کو، ہم نے دیکھا قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے کو، اور پھر بے نظیر اور شیریں مزاری جیسے عورتیں پارلیمنٹ میں کہتی ہے یہ تو ڈراؤنی سزائیں ہے جو قرآن مجید میں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا اختلاف اسلام کے نظام اور مغرب کی جمہوریت میں ایک اور بنیادی اختلاف یہ ہے کہ اسلام کے نظام میں صرف صاحب رائے اور متقی لوگوں سے رائے لی جاتی ہے جبکہ مغرب کے نظام جمہوریت میں ون مین ون ووٹ کے اصول کے تحت تمام لوگوں سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ ہر شخص کی رائے کا وزن برابر ہوتا ہے۔ یہ چیز انصاف کے اصولوں کے برعکس ہے کیونکہ اس طرح معاشرے میں ایک غنڈوں کی اکثریت تو شریف آدمیوں پر حاوی ہو سکتی ہے۔ اقبال سمجھ گئے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اور اس طرح اسلام میں ایک عالم اور جاہل کے درمیان ایک بنیادی فرق کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ پس اہل ذکر، ایک دوسری جگہ ارشاد ہے پس دانش لوگوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میری امت کے عابد لوگوں کو جمع کرو اور اس معاملے میں مشورہ کرو اور کسی ایک شخص کی رائے پر عمل نہ کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں غنڈے، بدماش اور اللہ کے نافرمان برداروں کے مشورے پر کوئی عمل نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، قانون سازی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عوام کریں گے اور ان میں متقی لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ والسلام، آباد رہے۔